السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے سورہ کوثر کی زکوٰۃ صغیر کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ زکوٰۃ صغیر ہے، یعنی چھوٹی زکوٰۃ جو کم عرصے میں ادا کی جاتی ہے اور اس سے بھی بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی زکوٰۃ ہے اور یہ کام نہیں کرے گی۔ جس طرح بڑے زکوٰۃ کام کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی انشاءاللہ کام کرے گی، لیکن آپ جس طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی کامیابی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کی زکوٰۃ آپ بہت آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اور اس زکوٰۃ میں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ زکوٰۃ اس میں نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی خوف ہے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اچھے طریقے سے کریں۔ یہ سورہ کوثر جو ہے آپ کسی اچھے سے قاری سے یاد کر کے، اچھے تجوید میں یاد کر کے آپ پھر اس کا عمل شروع کریں، تاکہ آپ کو اس عمل میں کسی قسم کا رجت نہ ہو۔ یہ رجب جب ہوتا ہے کسی عمل میں تو قرآنی عمل میں، روحانی عمل میں جب رجت ہوتا ہے تو وہ ایسے رجت نہیں ہوتا کہ بس آپ کو کوئی جنات وغیرہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں ایسی رجت ہو جاتی ہے کہ آپ لفظ کو غلط پڑھ لیتے ہیں، اس کا معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انا اعطینا، یہاں پہ عین ہے، لفظ عین ہے، اور آپ یہاں پہ انا اغطینا پڑھیں گے تو یہ بالکل اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے، اور آپ کو اسی وجہ سے رجت ہو جاتی ہے۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں یہ ہے کہ آپ نے نمبر 1، آپ نے عمل کی اجازت آپ نے اس عامل سے لینی ہے جس نے خود اس سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہو، اور وہ بھی زکوٰۃ کبیر ادا کر رکھی ہو۔ زکوٰۃ صغیر والے آپ کو اجازت تو دے دیتے ہیں اور آپ کر بھی لیتے ہیں، آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس جیسے فائدہ نہیں ہوتا جس طرح زکوٰۃ کبیر کا جو عامل ہو وہ جب آپ کو اجازت دے دیتا ہے تو اس سے بڑا فائدہ آپ کو ملتا ہے۔ اس کی صرف اجازت سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں، لیکن جب آپ عمل خود کریں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ اور نمبر 2 پہ یہاں پہ آ گیا ہے صدقہ۔ عمل کا صدقہ یہ جلالی عمل ہے۔ آپ نے حزب توفیق آپ نے بس ایک مرغی لینی ہے، کسی رنگ کی بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کالی رنگ کی مرغی لے لیں، کوئی بھی کلر ہو آپ مرغی لے لیں، بس اس کو ذبح کرنا ہے اور آپ کسی غربا میں اس کو تقسیم کریں۔ اور نمبر 3 پہ یہاں پہ آتا ہے حصار۔ جب آپ کو عمل کی اجازت بھی ملے اور عمل کا صدقہ بھی آپ کریں اور اجازت سب کچھ آپ کو ملے، تو اس کے بعد آپ نے جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے حصار کرنا ہے۔ حصار کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آیت الکرسی 3 مرتبہ اور آخری 4 کل آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے، اپنے سین پر دم کر کے وہ ہاتھ آپ نے پورے بدن پر مل لینے ہیں۔ یہ آپ کا حصار ہو گیا، یہ اس کو بدنی حصار کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ڈر لگتی ہو، آپ گھبراتے ہوں، تو آپ کڑے والا حصار بھی لگا سکتے ہیں۔ یہی طریقہ پھر سے کر لیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ آخری 4 کل پڑھ کے آپ قبلے کی طرف اور مشرق مغرب، شمال جنوب اور زمین کی طرف، آسمان کی طرف آپ نے پھونک مارنی ہے، اور پھر اپنے شہادت کی انگلی پر آپ نے پھونک مارنی اور ایک بڑا دائرہ لگانا ہے۔ جس طرح گھڑی چلتی ہے، گھڑی کے خلاف آپ نے چلنا ہے، گھڑی کے خلاف آپ نے حصار لگانا ہے، جس جگہ سے آپ نے شروع کیا اسی جگہ پہ آپ نے ختم کرنا ہے۔ گھڑی کے خلاف حصار کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں چلنا، اس طریقے سے گھڑی چلتی ہے، آپ نے اس کے خلاف چلنا ہے، اس طریقے سے یہاں سے آپ نے شروع کیا اور یہاں پہ آپ نے ختم کر دیا، اس کے درمیان میں آپ بیٹھیں قبلے کی طرف منہ کر کے۔
اب جب آپ نے حصار بھی لگا لیا تو آپ حصار کے اندر بیٹھیں گے تو آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ عمل سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 11 بار درود ابراہیمی، 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عمل مبارک سورہ کوثر آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1100 بار آپ نے سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے 3 دن تک پڑھنا ہے۔ مدت اس کی 3 دن ہے، 3 دن اس کی مدت ہے۔ 3 دن کے اندر آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ ٹائم اور جگہ ایک ہی رکھنی ہے آپ نے، ٹائم اور جگہ آپ نے ایک ہی رکھنی ہے۔ اور جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو مداومت کے طور پر، مداومت مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کر لیں، جس کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر لی تو اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، روزانہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے روزانہ اس عمل کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ یہ تاعمر آپ نے پڑھنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ اور اگر آپ سے ناغہ ہو بھی جائے تو کم سے کم آپ 3 دن سے زیادہ ناغہ نہ کریں۔ اگر 3 دن سے زیادہ آپ نے ناغہ کیا تو آپ کا عمل بہت کمزور ہو جائے گا، لہٰذا 3 دن سے زیادہ ناغہ نہ کریں کسی بھی عمل میں۔ ابھی آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ نے سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کر لی، زکوٰۃ صغیر اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کی زکوٰۃ صغیر ادا کر لی۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو استعمال کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کو صرف اور صرف حاضرات کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس میں حاضرات کیسے کریں گے۔ سورہ کوثر کی حاضرات آپ بہت سارے طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی جب زکوٰۃ ادا کریں تو آپ اس کی حاضرات بہت سارے طریقوں سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ حاضرات صرف اور صرف بچوں پر ہوں گی۔ یہ زکوٰۃ صرف اور صرف بچوں پر ہی ہوگی، بڑوں پر آپ یہ حاضرات نہیں کر سکتے۔ بچوں پر حاضرات، یہ حاضرات صرف اور صرف بچوں پر ہے۔ اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کسی بچی کو صاف کر کے، بچے یا بچی کو خوبصورت ہو، تقریباً 10 سے 11 سال کے بچے کو آپ حاضرات کرا سکتے ہیں۔ اس کو اس پر وضو کروانا ہے اور قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے بھی وضو کرنا ہے، اور قبلے کی طرف، اس کا منہ قبلے کی طرف ہوگا، آپ کا منہ اسی بچے کی طرف ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے حصار لگانا ہے، اپنا بھی اور اس بچے کا بھی، دونوں ایک ہی حصار میں بیٹھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور آخر 11 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنا ہے، اور بچے کے اوپر دم کرنا ہے۔ بچے کو آپ نے کہنا ہے کہ بچے نے آنکھیں بند کرنی ہے۔ جب اس کو کچھ دکھائی دے تو آپ کو کہے کہ ہاں مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے، تو آپ نے اس سے سوال و جواب کرنے ہیں۔ لیکن یہ جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا نا، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو جو بھی حاضرات ہوں گی آپ نے اس کو سلام کرنا ہے بچے کے ذریعے۔ پھر جب اس کا جواب آئے گا تو اس کے بعد آپ نے آگے سوال وغیرہ کرنے کہ فلاں شخص کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، اور اگر جادو ہے تو اس کا توڑ کیا ہے۔ آپ نے سوال چھوٹا سا کرنا ہے، لیکن جو پختہ سوال ہو آپ نے وہی کرنے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے وہی کرنے۔ 3 سے زیادہ سوالیں آپ نے نہیں کرنے، 3 سے زیادہ سوالیں آپ نے نہیں کرنی اس حاضرات سے۔ 3 سوال پورے پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو رخصت کرنا ہے۔ رخصت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور بچے کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور انشاءاللہ یہ حاضرات چلے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو مکمل طریقے سے سمجھایا ہوگا، اور اس عمل میں آپ کو کسی طرح بھی مشکل پیش لگ رہی ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا۔ اب اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔